اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خوب سورہ العادیات کے شان نزول کے سلسلے میں کل بحث کی گئی، بتایا گیا کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، کون سا ایسا حادثہ، واقعہ یا مسئلہ پیش آیا جس کی بنیاد پر، جس کی بنا پر یہ سورہ یا اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ ٹھیک، وہ بیان کر دیا گیا تھا، عبارت رہ گئی تھی نا میرے خیال سے، تو عبارت آج پڑھ لیتے ہیں، تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، شان نزول یہی پڑھنا تھا نا، پڑھ لیا تھا اس کو، ہاں پڑھ لیا تھا، کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں، پیغمبر اکرم جمع کثیری از یاران قدرہ۔ خوب مولانا، ہجرت کے 8ویں سال میں نبی کریم کو خبر دی گئی کہ سرزمین یابس پہ ایک بڑا لشکر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ وہ جب تک کہ آپ کو اور امیر المومنین علیہ السلام کو قتل نہیں کر لیں گے وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو جب یہ خبر پیغمبر کو دی گئی تو پیغمبر اکرم نے ایک بڑی تعداد اپنے ساتھیوں کی امیر المومنین علیہ السلام کی سربراہی میں ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ پیغمبر اکرم جمع کثیری از یاران قدرہ، تو پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کثیر تعداد کو بسرکردگی بعضی الصحابہ، بعض صحابہ کی سرکردگی میں بسراغ انہا فرستاد، ان لوگوں کے مد مقابل بھیجا۔ بلے بعد از گفتگو ہے بدون نتیجے باز گشتن، پہلے گئے تو بات چیت ہوئی، بات چیت سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو یہ لوگ واپس آ گئے۔ سر انجام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام را با گروہ کثیری از مہاجر و انصار بے نبرد انہا اعزام داشت۔ تو آخر کار پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مہاجر و انصار کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ آنہا بسرعت بسوئے منطقے دشمن حرکت کردند، ان لوگوں نے تیزی کے ساتھ دشمن کے علاقے کی طرف، جہاں دشمن تھے اس کی جانب نکل پڑے۔ وشبان راہ می رفتن، رات میں چل رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، آرام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وصبح گاہان دشمن را در حلقے محاصرے گرفتن، اور الصباح صبح ہی دشمنوں کو اپنے محاصرے کے حلقے میں لے لیا، یعنی گھیر لیا چاروں طرف سے۔ دشمن کو صبح کے وقت دشمن کو لشکر پیغمبر نے گھیر لیا۔ نخست اسلام را بر انہا عرض داشتن، پہلے اسلام پیش کیا گیا ان کے سامنے، اسلام کی پیشکش کی گئی کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ چن نہ پذیرفتن، جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ہنوز ہوا تاریک بود، ابھی ہوا تاریکی تھی، یعنی ابھی اجالا نہیں پھیلا تھا، ابھی تاریکی ہی تھی کہ بے آنہا حملے کردند۔ لشکر پیغمبر نے، لشکر اسلام نے دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ وآنان را در ہم شکستند، اور انہیں قتل کر دیا، انہیں شکست دے دی، انہیں بکھیر دیا۔ ادیرا کشتن، کچھ لوگوں کو قتل کیا، وزنان و فرزندان شان را اسیر کردن،
ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر اور قیدی بنا لیا گیا، وہ اموال فراوانی بے غنیمت گرفتن، اور بہت سارا مال بعنوان غنیمت ان کو حاصل ہوا، غنیمت ہاتھ لگی ان کے. ٹھیک، یہ شان نزول ہے. اس کے بعد پھر یہ سورہ نازل ہوا ہے. یہی ہے جنگ ذات السلاسل. اسی جنگ کے بعد سورہ العادیات کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. سورہ والعادیات نازل شد در حالی کہ ہنوز سربازان اسلام بے مدینے باز نہ گشتے بودن. ابھی اسلام کے سپاہی مدینے بھی نہیں پہنچنے پائے تھے کہ یہ سورہ نازل ہوا. پیغمبر خدا آن روز برائے نماز صبح آمد. پیغمبر اسلام اس دن صبح کی نماز کے لیے پہنچے. و ان سورہ را در نماز تلاوت فرمود، اور صبح کی نماز میں اللہ کے پیغمبر نے اسی سورہ کی تلاوت کی. سورہ حمد کے بعد والعادیات ضبحا. بعد از پایان نماز اصحاب عرض کرده این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. پیغمبر اسلام نے جب اپنی صبح کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کی اور نماز ختم ہوئی تو اصحاب پیغمبر نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے کون سا سورہ پڑھ دیا؟ ہم نے تو اس سے پہلے یہ سورہ سنا ہی نہیں تھا. سنتے کہاں سے؟ یہ سورہ تھا ہی نہیں. بعد از پایان نماز کے بعد اصحاب عرض کردند، اصحاب پیغمبر نے عرض کی، سوال کیا، ان سورہ اس کی ما تابحال نہ شنیدے بودیم، یہ ایسا سورہ ہے کہ جس کو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا. فرمود علی علیہ السلام بر دشمنان پیروز شد. کہا کہ ہاں یہ سورہ بالکل نیا سورہ ہے. میں نے علی کی سربراہی میں لشکر بھیجا تھا جنہوں نے دشمنوں پر فتح حاصل کی ہے. فرمایا علی بر دشمنان پیروز شد، علی کو دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی ہے، کامیابی ملی ہے، علی کامیاب ہوئے ہیں دشمنوں پر. و جبرائیل دی شب با آوردن ان سورہ بمن بشارت دار. علی کی فتح کی بشارت رات میں جبرائیل نے آ کر کے مجھے سنائی اس سورہ کے ذریعے سے. جبرائیل امین کل رات اس سورہ کے ذریعے سے مجھے علی کی فتح کی، کامیابی کی خوشخبری سنائی. و جبرائیل دی شب، اور جبرائیل کل رات با آوردن ان سورہ، اس سورہ کے لانے کے ساتھ بمن بشارت دار مجھے خوشخبری دیں. چند روز بعد علی با غنائم و اسیران بے مدینے وارد شد. یہ سارا ماجرا مدینے میں ہو رہا ہے اور ابھی علی پہنچے ہوئے نہیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب علی مال غنیمت اور اسیروں اور قیدیوں کے ساتھ مدینے میں وارد ہوئے. یہ پورا واقعہ ہے. یہ ہے شان نزول اس سورہ کا. ٹھیک مولانا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جنگ ذات السلاسل ہے، جسے جنگ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، اسی جنگ کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے. ماجرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم اور امیر المومنین کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور آپس میں عہد و پیمان کیا تھا کہ ان دونوں کو قتل کرنا ہے. نبی کریم کو خبر دی گئی تو نبی کریم نے پہلے ایک لشکر بھیجا، انہوں نے جا کر کے بات کی لیکن بات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو پھر مہاجر و انصار کی ایک بڑی تعداد کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر امیر المومنین نے پہلے اسلام پیش کیا. جب ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا، چڑھائی کی، اور پھر اس طریقے سے امیر المومنین کو فتح نصیب ہوئی. لشکر اسلام کامیاب ہو گیا، جیت گیا. ٹھیک، یہ لشکر ابھی جنگ سے واپس آ رہا تھا، ابھی مدینے نہیں پہنچنے پایا تھا. کہ پیغمبر اسلام جب صبح کی نماز کے لیے آئے اور صبح کی نماز جب آپ نے پڑھائی تو صبح کی نماز میں سورہ والعادیات کی تلاوت کی. اصحاب پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کون سا سورہ ہے جس کی آپ نے تلاوت کی؟ ہم نے تو اس سے پہلے یہ سورہ نہیں سنا. تو پیغمبر نے بتایا کہ کل رات جبرائیل امین یہ سورہ لے کر کے میرے پاس آئے تھے اور دشمنوں پر علی کی
کامیابی اور فتح کی مجھے خوشخبری سنائی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین غنائم اور اسیروں کے ساتھ مدینے میں وارد ہوئے۔ ٹھیک، بعضی معتقدن کی این یکی از مصادیق روشن آیس نہ شان نزول، بعض نے اس واقعے کو اس سورہ کا مصداق قرار دیا ہے، شان نزول نہیں بتایا۔ مولانا مصداق اور شان نزول میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، شان نزول اس واقعے، اس ماجرا یا اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ جس کی بنا پر آیت نازل ہوئی ہے، جو نزول آیت کی وجہ ہو، سبب ہو، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ مصداق آیت ایک ایسا ماجرا کہ جس کو آیت کے ساتھ تطبیق دی جا سکے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعہ سبب نہ بنا ہو نزول آیت کا۔ جب آیت کے محتوا کو، مطالب کو، اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو پوری طریقے سے اس سورہ کے مضامین اس واقعے کے اوپر مولانا صادق آ جائیں تو اسے کہا جاتا ہے مصداق۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصداق کہا جاتا ہے۔ کہ اگر آپ سورہ کی تطبیق کریں گے اس واقعے پر تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے پورا سورہ اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے اس واقعے کو کیا ہے شان نزول ماننے سے انکار کیا ہے، کہا سورہ والعادیات کا شان نزول یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ کیا ہے مولانا؟ اس سورہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ آپ اس واقعے پر سورہ کی تطبیق کر سکتے ہیں، اس واقعے کو شان نزول قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، واضح ہوا؟ چلے اب آئیے تفسیر۔ اب یہاں سے آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تفسیر میں سب سے پہلے ہے سوگند بالجہاد گران بیدار۔ مولانا بیداری کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی قسم، گفتم ان سورے با سوگندہائے بیدارگری آغاز شد۔ کریں گے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کی ابتدا بیدار کرنے والی قسموں سے ہوتا ہے۔ نخست میں فرمایا ارشاد ہوتا ہے والعادیاتی ضبحا، بے اسپان دوندئی کی نفس زنان بے سوئے میدان جہاد پیش رفتند سوگند، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے میدان جہاد کی طرف بڑھے، بے اسپان دوندئی دوڑنے والے، بھاگنے والے گھوڑے کی نفس زنان جو مولانا ہانپتے کانپتے بے سوئے میدان جہاد، میدان جہاد کی جانب پیش رفتن آگے بڑھے، سوگند ان کی قسم۔ ٹھیک، یا بے شتران حاجیان کی از سرزمین عرفات بے مشعر الحرام و از مشعر نفس زنان بے سوئے منا حرکت می کنند سوگند۔ مولانا یا تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان جہاد کی طرف آگے بڑھے، وارد ہوئے میدان جہاد میں، یا پھر یہاں والعادیات ضبحا سے مراد ان اونٹوں کی قسم ہے جو سرزمین عرفات سے مشعر الحرام کی طرف اور پھر مشعر الحرام سے منا کی طرف تیزی کے ساتھ نفس کشاں ہانپتے کانپتے حرکت کرتے ہیں، ان کی قسم۔ یا بشتران حاجیان یا حاجیوں کے اونٹوں کی کہ از سرزمین عرفات کی جو عرفات کی سرزمین سے بے مشعر الحرام، مشعر الحرام کی طرف، و از مشعر نفس زنان اور بھی مشعر الحرام سے ہانپتے کانپتے بے سوئے منا، منا کی جانب حرکت می کنند حرکت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سوگند ان کی قسم۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی مولانا اشارہ کیا تھا
ہے کہ یہ قسم کس کی قسم ہے. یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، وہاں پر تھوڑا سا اشارہ کیا تھا حاجیوں کی طرف بھی. تو اسی لیے یہ دونوں احتمال یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے ابتدائی سورہ میں والعادیات ضبحا، تو یہ کس کی قسم ہے؟ ان گھوڑوں کی قسم کہ جو تیزی کے ساتھ تیز رفتاری سے میدان جہاد میں جنہوں نے قدم رکھا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ذات السلاسل میں پیش آیا، یا یہ قسم ہے ان اونٹوں کی کہ جن اونٹوں کو حاجیان حج کرنے والے لوگ عرفات سے مشعر اور پھر مشعر سے منا کی طرف دوڑا کر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عادیات جمع عادیہ، از مادہ ادب بر وزن صبر، در اصل به معنی گذشتن و جدا شدن است. مولانا عادیات عادیہ کی جمع ہے اور اس کا مادہ ہے جس سے یہ بنا ہے ادب، اس کی اصل ادب ہے بر وزن صبر. اصل میں لغت میں اس کا معنی ہے گذشتن و جدا شدن، گزر جانا، جدا ہو جانا، آگے بڑھ جانا، اس طریقے کا معنی. ٹھیک. خواہ قلباً بودے باشد، چاہے وہ دل سے آگے بڑھ جائے، دل سے جدا ہو جائے، کہ جس کو عداوت کہتے ہیں. عداوت اسی سے کہا، چونکہ عداوت میں انسان کا دل مولانا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے نا. گوین ویا در حرکت خارجی کا ان را ادو دویدن میخانن، یا یہ کہ حرکت خارجی ظاہر میں کہ جس کو ادو یعنی دویدن کہا جاتا ہے، یہ دونوں کو مولانا اسی سے عداوت سے یا تو یہ لیا گیا ہے یا ادو سے لیا گیا ہے. یعنی اس کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے. ہر طریقے کے آگے بڑھ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادب کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. قلباً اور دل سے انسان جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو عداوت کہتے ہیں. اور یہ باطنی چیز ہو گئی نا. قلب کیا ہے؟ ایک باطنی شے ہے. تو اگر قلباً کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تبھی کیا ہے؟ گذشتن کا معنی، آگے بڑھ جانے کا معنی عداوت کہا جاتا ہے اس کو. اور دوڑ جو لگائی جاتی ہے مولانا، جس کو کہتے ہیں گذشتن ظاہری، سمجھ رہے ہیں، یا حرکت خارجی، اس کو عدو کہتے ہیں. وگاہ در معاملات اس کی آن را عدوان مینامن بدرنجا منظور ہم دویدن با سرعت، یا یہ کہ معاملے میں آگے بڑھ جانا کہ جس کو عدوان کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر منظور اور مقصود مولانا تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے. ختم. آپ یہ معنی لیجئے. ٹھیک. عادیات یعنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ حرکت کرنا، دوڑنا، آگے بڑھنا. ٹھیک. اس کے بعد ذبح بر وزن مدح بمعنی صدائے نفسہائے تند سریس. ذبح کے معنی ہیں صدائے نفسہائے تند سری اسب، گھوڑے کی جو تیز اور تند سانسوں کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ذبح. گھوڑا جب تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور پھر جو سانسیں لیتا ہے تیزی کے ساتھ، اور اس کی سانسوں کی جو آواز نکلتی ہے باہر، اسے کہتے ہیں ذبح. ٹھیک. بیمانی صدائے نفسہائے تندو سری اسپس، گھوڑے کی تیز اور بلند سانسوں کی آواز کو ذبح کہتے ہیں. کہ ہنگام دویدن از او به گوش میرسد، کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کی یہ آواز سنائی دیتی ہے. آپ نے کبھی گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہو قریب سے تو آپ نے یہ آواز سنی ہوگی. گھوڑا جب سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو سانس لینے کی جو اس کی بلند آواز باہر آتی ہے اسی کو کہتے ہیں ذبح.
ہم گونے کی دربالا اشارے کردیم در تفسیر ان آئے دو نظر وجود دار کرے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں دو طرح کی رائے، دو طریقے کا نظریہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر بھی مولانا دو سطروں میں کہا تھا۔ کون سا دو نظریہ؟ پہلا، نخست ان کی منظور سوگند بے اسفائش کی باسرعت بے سوئے میدان جہاد پیش میں روان۔ پہلی رائے یہ ہے کہ قسم نخست ان کی منظور سوگند، یہاں پر قسم سے مراد ان گھوڑوں کی آواز ہے جو تیزی کے ساتھ میدان جہاد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ و آزانجا کی جہاد امر مقدسیس ان حیوانات نیز در ان مسیر مقدس انچنان ارزش پیدا میکنند کہ شائستہ سوگند به آنها یاد شود۔ مولانا چونکہ جہاد ایک فعل مقدس ہے، ایک امر مقدس ہے، جہاد دوسری عبادتوں کی طرح سے مولانا ایک عبادت ہے نا؟ فروع دین کیا ہے؟ عبادات ہے نا؟ جہاد ہے کہ نہیں فروع دین میں؟ ہاں، تو جہاد اسلام میں ایک مقدس عمل ہے، چونکہ یہ حیوان، یہ گھوڑے اس مقدس راہ میں استعمال ہوئے، اس لیے ان کی ارزش اور قیمت اتنی ہو گئی کہ قدرت ان کی قسم کھا رہی ہے۔ پہلا گھوڑے کی قسم کھا۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں مولانا کوئی معمولی نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالق عظیم، رب عظیم کسی معمولی چیز کی قسم کھائے؟ قدرت جب تک کہ کسی چیز میں عظمت نہیں دیکھتی، کوئی بزرگی نہیں دیکھتی، کوئی خصوصیت نہیں دیکھتی، کوئی انفرادیت نہیں دیکھتی، اس وقت تک اس کی قسم محال ہے کہ خداوند متعال کسی ناچیز اور معمولی اور کم ارزش شے کی قسم کھائے۔ گھوڑا کوئی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، گھوڑا کوئی بڑی باعظمت مخلوق نہیں ہے کہ اللہ گھوڑے کی قسم کھائے گا۔ ان گھوڑوں کی قسم صرف اس لیے اللہ نے کھائی ہے کہ ایک مقدس راہ میں انہوں نے قدم رکھا ہے، ایک مقدس عمل میں انہوں نے شرکت کی ہے، ایک مقدس عمل میں یہ کام آئے ہیں۔ تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا جب کوئی بے ارزش کم قیمت شے کسی مقدس اور کسی باقیمت عمل میں شریک ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، تو اس مقدس عمل کی وجہ سے اس میں استعمال ہونے والی یا اس میں شریک ہونے والی چیز کی بھی اہمیت، نسبتوں سے اہمیت بڑھتی ہے۔ بھائی آپ دیکھ لو نا، دنیا کی تمام چیزیں، خصوصاً ہم اپنے مسلک اور مذہب کے اعتبار سے دیکھیں، زلزلہ بنایا جاتا ہے، یہ کہاں سے گھوڑے لائے جاتے ہیں؟ کہ آسمان سے تو نہیں آتا نا۔ وہی گھوڑا ہوتا ہے جس کو ایک کانے بات کے چلا رہے ہوتے ہیں، جس کے پشت پہ بیٹھ کے سواریاں کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ کبھی دولہے کو بیٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا بار رکھ دیتے ہیں، کبھی ہے نا لکڑی رکھ دیا، کبھی گیہوں رکھ دیا، چاول رکھ دیا ہے مولانا۔ تو جب تک زلزلہ نہیں ہوتا ہے، جب تک ایک مقدس عمل میں یہ نہیں آتا ہے، اس کا بھی کوئی تقدس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہڑا دیا، مار دیا، لپیٹ دیا، جو چیز چاہا اس کے اوپر رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہی گھوڑا جب ایک مقدس عمل، عزاداری کا ایک حصہ بن جاتا ہے، تبرکات میں جب وہ کام آنے لگتا ہے، جب شبیہ بنا دیا جاتا ہے اس کو، اس گھوڑے کی جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، مولا عباس کا تھا، تو مولانا اب اسی کو کیا ہوتا ہے؟ لوگ چومتے ہیں، اسی کو لوگ چومتے ہیں، اسی پہ لوگ قیمتی اشیاء نثار کرتے ہیں۔ بھئی اس کو اتنی اہمیت کہاں سے مل گئی؟
ہاں، بچے کھیل رہے تھے، دولہا چڑھ رہا تھا، سامان رکھ رہے تھے، ہاں، دور سے گزر رہے تھے، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ گھوڑا ہے گھوڑا ہے ختم، ہے نا؟ تو ایک چادر ڈال دی اس کے اوپر، ہے نا؟ اگر پنجے انجے لگا دیے، دائیں بائیں تلوار ولوار لٹکا دی، لو بھائی مقدس ہو گیا یہ۔ اب یہ بار رکھنے کے قابل نہیں ہے، کوئی لکڑی کا ایک بوجھ رکھ دو، دوڑا کے مارے گے لوگ، کہیں گے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہاں، چلے برس یہاں تک رہنے دے، وقت تمام ہو گیا، کل بقیہ بحث کی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک۔